وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. آج ہماری دوسری لیلۃ القدر کی رات ہے. دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں ماہ رمضان کا یہ مہینہ ہماری زندگی سے رخصت ہونے والا ہے. اس سے پہلے کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کروں، ایک بات آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالنا چاہوں گا. جو آدمی شعور رکھتا ہے، سمجھ اپنے اندر رکھتا ہے، قوت مدافعت جو اپنے اندر رکھتا ہے، کائنات میں غور اور تدبر جو انسان کرتا ہے. آپ غور کریں، ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ 20 سے زائد دن نکل چکے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے. اور وقت اتنی تیزی سے نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ جو حدیث ہے نا، جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرب قیامت کے آثار بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب میں وقت سے برکت چھین لے گا. آج ہماری وقت میں برکتیں نہ رہیں. علماء نے اس کی تشریح میں یہ بات بھی لکھی ہے، وقت سے برکتوں کا ختم ہونا کیسے وقت بے برکت ہو جائے گا، وقت میں تاثیر کیسے ختم ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جتنا وقت تیزی سے نکلے گا قیامت اتنی قریب آئے گی. اور آپ دیکھیں، سال ایک مہینے کے برابر گزر رہا ہے. پچھلے سال رمضان میں ہم بیٹھے تھے اور رمضان پھر آیا ہماری زندگی میں اتنی تیزی سے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم ماہ رمضان سے گزرے، اب پھر رمضان میں آ گئے. مہینے ہفتوں کے برابر گزرتے ہیں، اور ہفتہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتنی تیزی سے نکل جاتا ہے، جمعہ آنے کے فوری بعد جمعہ آ جاتا ہے. ایک دن جو 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، اتنی تیزی سے یہ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، احساس نہیں ہو پاتا. یہ کیوں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ پیشن گوئی ہے. آپ علیہ السلام نے قرب قیامت سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ وقت کو بے برکت بنا دے گا، برکتیں ختم ہو جائیں گی. اور جیسے جیسے انسان کا وقت گزرتا جائے گا، قیامت قریب آئے گی اور موت کے انسان قریب ہو جائے گا. لہذا ابھی جو وقت ہمارے پاس باقی ہے اس وقت کو غنیمت جانیں، اور جتنا ہو سکے انسان اللہ کی رضا کی کوشش کرے، فکر کرے. میں نے آج کے اس درس میں
سورہ یوسف کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ آج تراویح کی نماز میں انشاءاللہ سورہ یوسف کی ہی تلاوت ہوگی۔ تو میں ضروری سمجھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر تفصیلی گفتگو کی جائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جو عبرتیں، نصیحتیں، جو پیغامات شریعت نے دی ہیں ان حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے۔ میں نے سورہ یوسف کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ سورہ یوسف اللہ کے ایک عظیم پیغمبر کا نام ہے، اور سورہ یوسف میں آپ دیکھیں گے تفصیلی گفتگو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کیا ہے۔ آپ کے بچپنے سے لے کر کے آپ کے انتقال تک اللہ نے تفصیلی گفتگو سورہ یوسف میں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ کیا ہے؟ مکی سورت ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد آپ کی زندگی دو حصوں پر ہے، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے 13 سال، اور آپ کی مکی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے، مدینہ میں جن صورتوں کا نزول ہوا ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے، لیکن اس صورت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، اس صورت کے نزول سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس واقعے کا علم آپ کو نہیں تھا، لیکن اللہ نے جب آیتیں نازل کی بعد میں پتہ چلا یوسف علیہ السلام کون ہیں، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اللہ نے ان آیات میں کی۔ محض مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام تر اس صورت کو نازل کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اس صورت میں اللہ نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں رکھی ہیں، لہذا اللہ نے کہا احسن القصص، کہا کہ اس صورت کو، اس واقعے کو ہم نے احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی واقعات میں سب سے بہترین واقعہ سورہ یوسف کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں یوسف علیہ السلام پر۔ یوسف علیہ السلام کا جو نسب ہے، آپ کا جو خاندان ہے، وہ خاندان میں سب سے عظیم خاندان ہے۔ آپ غور کریں، یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، آپ کے والد یعقوب نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق وہ بھی نبی ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم وہ بھی نبی ہیں۔ نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خاندان ہے سب سے عظیم خاندان، اور اس خاندان میں اللہ نے حضرت یوسف کو پیدا کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بھی ایک پیغمبر ہیں، اور ان کے دادا بھی پیغمبر ہیں، اور ان کے پردادا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان کتنا عظیم خاندان ہے۔ سورہ یوسف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب ہے۔ آپ کو 2 بیویاں تھیں، کتنی؟ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تقریباً 11 بچے تھے۔ ان کتنے؟ ایک بیوی سے 2 اور دوسری بیوی سے 9۔ یہی وجہ تھی کہ جو 9 بھائیاں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کو محض حسد اسی وجہ سے تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف سے بڑی محبت کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی محبت دیکھی نہیں گئی بھائیوں کو۔ آگے میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپنا ایسا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر کے تھے، بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ اس وقت انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔
یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اپنے والد سے بتایا کہ ابا جان میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے کیا ہے، سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے لیکن خواب کتنا عظیم ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں ایک قول یہ نقل کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر کوئی خواب دیکھتے ہیں نا، اگر وہ آپ سے بیان کر رہے ہیں ماں باپ سے، ماں باپ کو چاہیے کہ اس خواب کو سنیں دھیان سے۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، اپنے والد کو جب بتایا خواب، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس خواب کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ آگے چل کر کے یہ بچہ نبی ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ نبی ہونے والا ہے۔ یہاں خواب کے حوالے سے 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مومن کا خواب سچا ہوتا ہے، مومن کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کے قریب کے احوال کو بیان کرتے ہوئے کہا، قیامت کے قریب میں مومن جو بھی خواب دیکھے گا وہ صبح ظاہر ہوگا۔ آپ رات میں خواب دیکھیں وہ حقیقت میں بدل جائے گا۔ اور نبی کا ہر خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا ہر خواب وحی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح ہوتے ہی حقیقت میں بدل جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر ان کے والد صاحب نے معلوم کر لی، اس لیے کہ خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے نا یہ وہابی علم ہے۔ کیا ہے یہ وہابی علم ہوتا ہے۔ وہابی علم کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب کی تعبیر کا علم اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ بہت خاص لوگوں کو اللہ دیتا ہے، جیسے انبیاء ہیں، انبیاؤں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور ہماری اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ابن سیرین ان کا نام ہے، ان کی جو خواب کی تعبیر ہے وہ بڑی معتبر ہے، بڑی معتبر۔ اور خواب کی تعبیر کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں آپ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہوئی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی خواب دیکھ لیتا ہے، اگر وہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی جستجو کرے، کوشش کرے اور معلوم کر لے، اگر اس خواب میں خیر ہو یا شر ہو، پھر وہ خواب حقیقت میں بدل جائے گا، وہ خواب حقیقت میں بدل جائے گا۔ اگر اس میں شر ہے تو آپ اس کے شر سے آپ دوچار ہوں گے، اس میں خیر ہے اس کے خیر سے آپ دوچار ہوں گے۔ اسی لیے اگر آپ کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں جس میں بشارت اگر آپ کو مل رہی ہے کہ اچھا خواب ہے، ایسے لوگوں سے بیان کریں جو آپ کے قریبی ہوں، آپ کے ہمدرد ہوں، اور اس خواب کو دیکھنے کے بعد اللہ سے فضل کا سوال کریں، اللہ اس خواب کو میرے لیے یا میرے حق میں بہتر بنا دے۔ اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھے، یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ برے خواب کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے سامنے آپ بیان نہ کریں، ظاہر نہ کریں، بلکہ آپ اس خواب کے شر سے پناہ مانگے۔ آپ خواب کا ایک تیسری قسم یہ ہے کہ بسا اوقات انسان سونے سے پہلے جو خیالات لے کر کے سوتا ہے وہی خیالات اس کے خواب میں آنے لگتے ہیں، اور اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر فجر کی نماز کے بعد آپ کا معمول تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے تھے باقاعدہ کہ آپ نے آج کون سا خواب دیکھا ہے، آپ نے کون سا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نوجوان تھا اور میں مسجد میں سوتا تھا، میری خواہش تھی کہ میں بھی خواب دیکھوں، اللہ کے نبی کے پاس اس خواب کا میں تذکرہ کروں اور مجھے بھی معلوم ہو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس سوچ کو لے کر کے میں سو گیا اور میں نے خواب میں جہنم کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ جہنم کو دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حسب معمول فجر میں جب پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے، میں اس خواب کو بتاؤں گا، اس کی تعبیر میں واضح کروں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خواب کو جب بتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کہا، عبداللہ تم اچھے لڑکے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم کثرت سجدے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، یعنی نفل عبادات کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو یہاں خواب کے حوالے سے یہ بنیادی بات یاد رہے
کہ اگر مومن اگر کوئی خواب دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ خواب حقیقت میں بدل جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو آپ اللہ سے اس فضل کا تلاش یا سوال کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے سورج اور چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو بیٹے، اس خواب کو بیان نہ کرنا، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ ڈر ہے کہ کہیں تمہارے بھائی اس خواب کو سن لیں گے تو مزید اور حسد ان کے اندر پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام ابھی چونکہ بچے تھے، بچپنا تھا، شعور نہیں تھا، لیکن آپ نے اس خواب کو بتلا دیا، آپ نے اس خواب کو بتلا دیا، اور جب اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان کیا تو ان کے اندر مزید اور حسد پیدا ہونے لگا، دشمنی اور عداوتیں پیدا ہونے لگی، اور آپ کے دشمن کوئی غیر نہیں تھے بلکہ آپ کے اپنے ذاتی بھائی تھے، خونی رشتے۔ عالم لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر تقریباً 40 سال کے بعد مکمل ہوئی۔ کتنے؟ 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی۔ سب سے عظیم نعمت نبوت، اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، پہلی چیز۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ تیسری نعمت اللہ نے کیا دی؟ علم عطا کیا، اللہ نے آپ کو سمجھداری اللہ نے عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے گورنر بنے، مصر کے بادشاہ بنے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کی۔ کیسے کی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو نعمتیں اللہ نے عطا کی، اس میں سے ایک عظیم نعمت بادشاہت، مصر کا گورنر اللہ نے آپ کو بنایا۔ یہ بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے اس صورت میں کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے والد سے کہا، والد صاحب نے کہا کہ اس خواب کو بیان نہ کرنا، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کو بھائیوں کے سامنے جب پیش کیا تو ان کے اندر حسد پیدا ہونے لگا۔ اب وہ اس بات کو لے کر کے فکر مند ہونے لگے کہ آخر ہم یوسف کو کیسے ہم نقصان پہنچائیں، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور کیوں نہ ہو کہ آگے چل کر کے یہ لڑکا نبی ہونے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کے پاس آئے، کہا کہ ابا جان ایسا کریں کہ آپ یوسف کو ہمارے حوالے کریں، ہم یوسف کو لے کر کے جائیں گے تاکہ ہم ان کے ساتھ کھیل سکیں، کچھ مزہ کر سکیں۔ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے بھائیوں نے جب درخواست کی اپنے والد سے، یعقوب سے، تو اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ڈر، یہ خدشہ ظاہر کیا، ہو سکتا ہے تم یوسف کو ساتھ میں لے کر کے جاؤ گے کھلونے کھیلنے کے لیے، ممکن ہے یہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو اسے۔ اور باقاعدہ ان لوگوں نے پلاننگ پہلے ہی کر لی تھی کہ اب یوسف کو قتل کرنا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو سازش ان کے بھائیوں نے کی، بنیادی وجہ حسد، اور حسد بہت بری بلا ہے، اور ہر برائی کی جڑ حسد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو جادو کیا گیا تھا، بنیادی وجہ حسد، اور اسی حسد کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جادو عام ہے۔ کسی کی خوشی ہمیں دیکھی نہیں جاتی، کسی کا کاروبار ہمیں دیکھا نہیں جاتا، کسی کی خوشحال زندگی ہمیں دیکھی نہیں جاتی۔ آج یہ حال ہے ہمارا۔ اگر کوئی آدمی کاروبار میں اگر بڑھ رہا ہو، تجارت میں اگر کامیاب ہو رہا ہے، اس کی کامیابی ہمیں ہضم نہیں ہوتی، کسی کی خوشحالی ہمیں دیکھی نہیں جاتی، یہ حسد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر صبح ہر شام اس بلا سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ آپ دیکھیں معوذتین ہم پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس میں آپ دیکھیں ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں حاسدین کے حسد سے۔
اس لیے کہ حسد بہت بری بلا ہے اور یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں جب حسد پیدا ہوا، آگے چل کر کے یہ حسد یہ دشمنی میں بدلی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو قتل کرنے کی سازش کی، اور جب قتل کرنے کی سازش کی گئی، اس میں ایک جو بڑا بھائی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، 9 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ دیکھو قتل مت کرو، قتل مت کرو، اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اس کو ہو سکتا ہے کنویں میں پھینک دیں گے، کوئی اسے اٹھا کر کے لے جائے گا، یا تو غلام بنا لے گا یا تو اسے ہے نا بیچ دے گا۔ یہاں ایک بات غور کریں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب قتل کرنے کی پوری پلاننگ کی، قتل کرنا ہے، ارادہ بھی ہو گیا ہے، بہانہ بھی بنا دیے ہیں، اب یوسف علیہ السلام کو لے کر کے جانا ہے، اب تیار ہیں، اب پوری پلاننگ پوری تدبیر اپنا لیے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ دیکھو قتل مت کرو، اسے کنویں میں ڈالو۔ اس جملے پر آپ غور کریں، اس جملے پر آپ غور کریں، بھائی کا اس طرح کہنا قتل مت کرو، اسے کنویں میں ڈالو، یہ اللہ نے اس کی زبان سے کہلوایا، اس لیے کہ اللہ یوسف کو زندہ رکھنا تھا اور ان کے ذریعے سے بڑا کام لینا تھا۔ آخر کار پلان ہونے کے بعد، تدبیر ہونے کے بعد، سارے بھائی مل کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ ابا جان آج یوسف کو ہمارے حوالے کرو، ہم لے کر کے جائیں گے اس کو۔ یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا ہو سکتا ہے یوسف کو اگر ان کے حوالے کر دیا جائے، عین ممکن ہے یہ یوسف کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہیں ڈر تھا، اور اس لیے کہ وہ نبی تھے۔ اور آخر کار جس بات کا انہیں ڈر تھا وہی ہوا، وہ لے کر کے گئے یوسف علیہ السلام کو، کھیلنے کے بہانے لے جا کر کے کنویں میں پھینک دیے، اور جب کنویں میں پھینک دیے، وہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ کنویں میں پھینکنے کے بعد اللہ نے حضرت یوسف کی حفاظت کی۔ آپ غور کریں، کنواں ہے، گہرائی ہے، اس کنویں میں مزید پانی ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اندھیری جگہ ہے، اللہ کیسے اس بچے کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے، اور اللہ اس بچے کو وہاں سے کیسے نکالتا ہے۔ بھائیوں نے جب کنویں میں پھینکنے کے بعد آئے، یوسف علیہ السلام کا جو قمیص وہ جو پہنے ہوئے تھے، اس قمیص کو لے کر کے ایک بکری کو ذبح کیے، اس کے خون میں لت پت کیے، اس قمیص کو لے کر کے آئے۔ کب آئے؟ قرآن کہتا ہے رات کے وقت آئے ہو، شام کے وقت آئے، ہو سکتا ہے اگر دن کے وقت آئیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی آنکھوں کو دیکھ کے، ان کے چہروں کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ بات منوانی تھی۔ کیسی تدبیر انہوں نے اپنائی، اور اپنے والد کو یقین دلانا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف کے قمیص کو جو پہنے ہوئے تھے، ان کی بکری کو ذبح کیا، اس کے خون میں ہے نا لت پت کیا، اسے لے کر کے آئے قمیص کو، اس وقت جب رات کا وقت تھا، اور کہا کہ ابا جان یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، ان پر یقین نہیں تھا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ انہوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سازش کی ہے یوسف کے سلسلے۔ اور اتفاق سے جب رات کے وقت آئے، یوسف علیہ السلام کو جب اطلاع ملی، اس وقت سے حضرت یعقوب علیہ السلام جب رونا شروع کیے، اس وقت تک رونے لگے جب تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ اپنے والد سے نہ ملے۔ بعض اہل علم نے یہاں تک بھی لکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں چلے گئیں، نابینا ہو گئے، آپ کی یاد میں، آپ کی جدائی کے غم میں اتنا روئے کہ آپ نابینا ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور ابتدا سے لے کر کے لمبا طویل عرصہ ہے، بہت عظیم واقعہ ہے یہ، اس واقعے کو اگر ہم بیان کریں گے تو کافی وقت ہو جائے گا، میں بالاختصار چند اہم باتیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد وہاں سے قافلہ آ رہا تھا، ملک شام سے ہوتے ہوئے ملک مصر جانا تھا اس قافلے کو۔ اس قافلے کے افراد کو پانی کی ضرورت پیش آئی۔ دیکھو اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے نا، اسے کوئی مار نہیں سکتا،
اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت بڑا پیغام یہ ملتا ہے، دنیا والے اگر آپ کو مارنا چاہیں تو آپ کو نہیں مار سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مارنے کی بڑی کوششیں کی گئی، زہر دیا گیا، آپ کو قتل کرنے کی کوششیں آپ کو کی گئیں۔ ابتدائے زمانے میں اللہ کے نبی پر قاتلانہ حملہ ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کی، اس لیے کہ اللہ جسے بچانا چاہتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے اللہ مارنا چاہے دنیا والے اسے نہیں بچا سکتے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو دل کے بہت ماہر ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ خود دل کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مر جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکتے۔ وہ ایک دل کا ماہر ڈاکٹر اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکتا، اپنی بیوی بچوں کو نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ اللہ اس کو مارنا چاہتا ہے، لیکن اللہ جسے بچانا چاہتا ہے فقیر کو بھی اللہ بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ تدبیر ہے۔ وہ قافلہ آیا، پانی کی ضرورت تھی انہیں، اور وہاں غور کریں آپ، اس قافلے کا آنا، اسی جگہ پڑاؤ ڈالنا، یہ اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ اس قافلے کے سردار نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ آس پاس میں اگر کہیں بھی کنواں ہے تو جا کر کے پانی لے کر کے آؤ۔ ایک آدمی گیا، اس کنویں کو تلاش کیا جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حفاظت سے رکھا کہ اللہ نے یوسف کے دل میں الہام کیا، کہا کہ دیکھو ڈرنے کی بات نہیں، خوف کھانے کی بات نہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ نے آپ کے دل میں الہام ڈالا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام بے خوف تھے، ڈر نہیں تھا۔ آپ غور کریں، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، بے خوف ہے، نڈر ہو کر کے اگر وہ کنویں میں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی قدرت اس کے پیچھے ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ لیا ہے۔ وہ آدمی آیا پانی کی تلاش میں، کنواں ملا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے دیکھا، وہاں سے اٹھایا اس بچے کو، اتنا حسین، اتنا خوبصورت لڑکا دیکھ کر کے حیران رہ گئے۔ اس قافلے کے لوگوں نے کہا کہ چلو ہم لے جا کر کے مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں اس کو، اور قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے نکلے۔ اس سارا واقعہ ان کے بھائیاں وہاں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے، کوئی چیز ان کے بھائیوں سے مخفی نہیں تھی، وہ سب دیکھ رہے تھے اس تماشے کو۔ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے وہ قافلہ مصر آیا، اور مصر آنے کے بعد مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اتفاق سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس آدمی نے خریدا وہ مصر کا بہت بڑا بادشاہ تھا، عزیز مصر جسے کہتے ہیں، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی میں کہوں گا، عزیز مصر جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ نے اسے بے اولاد بنایا تھا، اور اس کا بے اولاد بنانا بھی اللہ کی حکمت ہے۔ غور کریں آپ، اگر وہ اولاد والا ہوتا تو پھر یوسف کو کیوں خریدتا ہو؟ ہرگز بھی نہیں خریدتا ہو۔ وہ بے اولاد تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن سلطنت کا مالک تھا، مال و دولت کا انبار تھا اس کے پاس، لیکن اس کے گھر میں کوئی کھلونا نہیں تھا، اولاد نہیں تھی۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، عَسَىٰ يَنفَعُنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، قرآن کہتا ہے کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے زلیخا کے حوالے کیا، کہا کہ دیکھو اس بچے کی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، اس لیے کہ اس کے پیشانی میں خیر برکتیں میں دیکھ رہا ہوں۔ دور اندیش تھا، اسے معلوم ہوا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اور جس قافلے والوں نے حضرت یوسف کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد اس قافلے کے لوگوں کو احساس ہوا کہ اے کاش اس بچے کو ہم نہ بیچتے تو اچھا ہوتا۔ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا کچھ درہم کے عوض، اس وقت سے اس بادشاہ کی زندگی بدل گئی پوری طرح سے۔ وہ جو بھی پکڑتا سونا ہو جاتا اس کے ہاتھ، اور جس چیز کی بھی کاشت کرتا اس میں منافع ہوتا۔
اس طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی زندگی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ نے اس کی زندگی کو بدل دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں آپ کی جوانی، آپ کی پیدائش، آپ کی پروان وہی ہوئی۔ ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا، اور جب آپ جوانی کی دہلیز پر آپ قدم رکھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، آپ کی خوبصورتی کے کیا کہنے۔ آج تک کوئی ماں ایسے لڑکے کو جنا نہیں اور نہ جنے گی، اتنی خوبصورت، اتنا حسین و جمیل۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی خوبصورت نہیں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنے بھی بھائیاں تھے سب ایک سے ایک خوبصورت تھے، دیکھنے کے اعتبار سے، ہائٹ کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم صرف محض اس لیے جانتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے، اور وہ کتنے خوبصورت تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام حضرت یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، 14ویں رات کا چاند ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس چاند کی روشنی کے تلے کھڑے ہوئے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، چاند کو دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھتے، چاند کو دیکھتے، چاند کو دیکھتے، پھر نبی کو دیکھتے۔ آخر کار اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کے سلسلے میں حسان نے کہا، اللہ کے نبی آپ کی خوبصورتی کے سامنے یہ 14ویں رات کا چاند بھی پھیکا پڑتا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ اشعار اس موقع پر انہوں نے کہی تھی، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے آپ کو ایسے بنایا ہے، آپ کہتے گئے اللہ آپ کو بناتا گیا، آپ کہتے گئے اللہ آپ کو بناتا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت خوبصورت، گھنے بال، جی ہاں درمیانی قد اللہ کے نبی علیہ السلام کے، ہرنی جیسے آنکھیں تھیں آپ کی آپ کا جو سینہ تھا بڑا بھاری بھرکم تھا، 40 آدمیوں کے برابر طاقت کے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ کتنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 آدمیوں کے برابر طاقت تھی، اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بے انتہا حسین و جمیل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کے حوالے سے کہا کہ عزیز مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کی خوبصورتی کو جب دیکھا، پھل کاٹنے کے بجائے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اگر وہ عورتیں میرے نبی کو دیکھ لیتے تو انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں پر اپنی چاقو چلا لیتے، اپنے دلوں پر وار کر لیتے۔ اتنے حسین تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، بہت خوبصورت تھے۔ اگر آپ علیہ السلام کی چہرے کو پڑھنا ہے، آپ کی جسمانی ساخت کو پڑھنا ہے، شمائل ترمذی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سیرت کی ہر کتاب میں اللہ کے نبی کے حلیے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسینے کی کیا بات کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پسینے سے بھی عطر کی خوشبو نکلتی تھی۔ جی ہاں، آپ کے پسینے سے عطر کی خوشبو کا نکلنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت حسین تھے، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے آپ نے نہیں دیکھی، اور جس آدمی نے بھی نبی کو دیکھا وہ نبی کا ہو کر کے رہ گیا ہو۔ یہ خوبصورتی تھی جو اللہ نے بطور خاص اللہ کے نبی علیہ السلام کو دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، آپ بے انتہا حسین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے پھسل گئی ہو، اس کے اندر بدکاری کے خیالات پیدا ہونے لگے۔ اور ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ عزیز مصر جب باہر نکل گیا تو اس نے پورا انتظام کر لیا، کہا کہ آج کچھ بھی ہو جائے یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں بدکاری کر کے ہی رہوں گی۔
گھر کے سارے دروازے اس نے بند کر دیے تاکہ حضرت یوسف کہیں بھاگ نہ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس عورت نے میرے سلسلے میں غلط نیت، غلط ارادہ کی ہوئی ہے، اپنی حفاظت کی خاطر حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کا پیچھا کرنے لگے۔ اور جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، ایک ایک دروازہ کھلتا گیا، ایک ایک دروازہ کھلتا گیا۔ اس طریقے سے 7 دروازے تھے، علماء نے لکھے ہیں 7 دروازے اللہ نے خود بخود کھول دیے۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا جب دوڑنے لگی بدکاری کی نیت سے، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پکڑا بھاگتے ہوئے، تھوڑا سا اس نے جب زور ڈالا تو پیچھے سے قمیص پھٹ گیا، اور اچانک کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ سامنے کھڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ دیکھو، آپ کی بیوی زلیخا نے میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کی ہے، بدکاری کا ارادہ رکھتی ہے۔ بادشاہ کو معلوم تھا کہ اس میں غلط کون ہے، صحیح کون ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی اس نے غلط قرار دیا، اور اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی۔ حکمت کیا ہے؟ اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے سلسلے میں یہ خبریں پوری بستی میں مصر میں جب پھیل گئیں، ہر عورتیں بات کرنے لگی، ایک ایسی زلیخا ہے جو ایک غلام سے کیا ہے اس طرح کی بد ارادہ، بد نیتی رکھتی ہے، اس طرح کی بدکاری کی خواہش لیے ہوئے ہے۔ اس لیے کہ گاؤں کی عورتیں حضرت یوسف کو دیکھا نہیں تھا، اور جب معلوم ہوا زلیخا کو میرے سلسلے میں عورتیں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، اس نے ایک تدبیر اپنائی۔ تدبیر کیا ہے؟ اس نے پہلے کھانے کا انتظام کیا، پھلوں کا انتظام کیا، اور ایسے پھل جسے بغیر چاقو کے کاٹا نہیں جا سکتا، کھا نہیں سکتے، اور اس علاقے کے جو عظیم جو عورتیں تھیں، بڑی بڑی عورتوں کو بلائی اس نے، اپنے گھر میں، اپنے محل میں بلائی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اچھے کپڑے پہن کر کے بناؤ، سنگار کر کے آؤ۔ ساری عورتیں بیٹھی ہیں، پھل موجود ہیں، ہاتھوں میں اس نے چاقواں دے دی، اور چاقو لیے ہوئے ہر عورت کھڑی ہے، بیٹھی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس نے بلائی، غور کریں اس منظر کو آپ، ہر طرح کے پھل موجود ہیں، ہر عورت کے ہاتھ میں چاقو اس نے تھمائی ہے، اور یوسف علیہ السلام حسین اور خوبصورت لباس پہن کر کے آئے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، اب پھل کاٹنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ساری عورتوں نے جب دیکھا، پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد وہ ساری عورتیں پھسل گئیں، ان کے ارادوں میں تبدیلی آ گئی، تغیر آ گیا، نیتیں بگڑ گئی ان کی۔ اس وقت انہیں احساس ہوا کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان لڑکا ہو نہ ہو، کوئی بھی عورت اس کے شر سے کیسے بچ سکتی ہے۔ اس موقع پر زلیخا نے کہا کہ دیکھو، تم نے محض ایک نگاہ یوسف کی طرف ڈالا تو پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور وہ یوسف جو 24 گھنٹے میرے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، کیوں نہ ہو شیطان مجھے بہکا دے۔ اللہ اکبر۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہیں۔ اور اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ اور قید خانے میں کیوں ڈالا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام خود اللہ سے دعا کی، کہا قال رب السجن، اللہ میرے لیے اگر قید خانہ بہتر ہے اس عورت کے شر سے تو بہتر ہے مجھے قید خانے میں ڈال دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا، اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے محل سے قید خانے میں ڈالا گیا، اسی دوران میں عزیز مصر کے 2 لوگوں کو، 2 نوجوانوں کو اسی وقت، اسی دوران میں قید خانے میں ڈالا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور 2 مزید اور نوجوان تھے، جنہوں نے بادشاہ کو کھانے میں زہر دینے کی وجہ سے
اس سزا کی گرفتاری میں انہیں کیا ہے قید خانے میں ڈالا گیا. اور قید خانے میں آنے کے بعد یہاں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں آنا بھی اللہ کی بہت بڑی تدبیر ہے اس کے پیچھے. یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں آئے، آپ کے ساتھ میں وہ جو نوجوان تھے دو جنہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی کوششیں کی، اس میں دونوں نے خواب دیکھا. ایک نوجوان نے خواب یہ دیکھا کہ اس نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے. ایک نوجوان خواب دیکھا. ایک دوسرا نوجوان خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اسے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں. دونوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے اس خواب کا تذکرہ حضرت یوسف سے کیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کیسے بیان کی، آپ دنگ رہ جائیں گے. کیا خواب ہے؟ پہلے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی. کہا کہ جس نوجوان نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اسے عنقریب آزاد کیا جائے گا جیل سے. اور جس نوجوان نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر پرندے روٹیاں کھا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے عنقریب سزائے موت دی جائے گی. اسے کیسی تعبیر ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی جو خواب دیکھتا ہے نا، ہر آدمی کی خواب کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں ایک خواب دیکھا، آپ بھی وہی خواب دیکھیں، دونوں کی تعبیر ایک نہیں ہوتی. میرے خواب کی تعبیر الگ، آپ کے خواب کی تعبیر الگ. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی، اور جس نوجوان نے خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب پلا رہا ہے بادشاہ کو، وہاں اشارہ تھا کہ اب عنقریب اسے آزاد کیا جائے گا. اس نے اس نوجوان سے، حضرت یوسف نے ایک بات کہی، کہا کہ دیکھو اگر تم آزاد کر دیے جاؤ اس قید خانے سے، بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، کہنا کہ قید خانے میں ایک لڑکا ہے یوسف، اور وہ خواب کی تعبیر بتلاتا ہے. ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس نوجوان سے کہا، وہ قید خانے سے جب رہا ہوا تو شیطان نے اس کے دماغ سے وہ بات نکال دی، بھلا دیا شیطان نے اس کو. ایک عرصہ گزر گیا. اسی دوران میں بادشاہ نے خواب دیکھا. کیا خواب تھا؟ خواب یہ دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیاں 7 موٹے موٹے گائیوں کو کھا رہی ہیں. کیسا خواب ہے دیکھیں آپ جی. خواب میں بھی کتنی بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. دبلی پتلی 7 گائیاں موٹی موٹی 7 گائیوں کو کھا رہی ہیں. بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے سارے درباریوں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا، کاہنوں کو اس نے بلایا. کہا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے جس خواب نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے. جادوگروں نے کہا کہ نہیں، یہ شیطانی خواب ہے، وہ ہے، اس طرح کے ہیلے بنا دی. اس کے باوجود بھی وہ بادشاہ بڑا پریشان رہا. اس کے درمیان میں اس نوجوان کو یاد آیا کہ ہم نے قید خانے میں ایک نوجوان لڑکے سے خواب کی تعبیر بتلائی تھی. بادشاہ سے پوچھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے خواب کی تعبیر وہ نوجوان بتا سکتا ہے جو قید خانے میں ہے. بادشاہ نے کہا کہ جاؤ پوچھ کر کے آؤ وہ کون نوجوان ہے جو میرے خواب کی تعبیر کو بتا سکے تاکہ مجھے اطمینان حاصل ہو. وہ نوجوان قید خانے میں آیا. آنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے وہ بادشاہ جو خواب دیکھا تھا اس خواب کا ذکر کیا. کہا کہ ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیاں 7 موٹی موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیوں کا 7 موٹی موٹی گائیوں کو کھانا اشارہ ہے کہ 7 سال قحط سالی آئے گی اور 7 سال خوشحالی آئے گی. ابتدا میں 7 سال خوشحالی آئے گی اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی ہوگی. قحط سالی کا مطلب یہ ہے آسمان سے بارشیں رک جائیں گی، زمین بنجر ہو جائے گی اور آپ کو 7 سال زندگی گزارنا ہے. خواب کی تعبیر سننے کے بعد بادشاہ حیران رہ گئے. اس موقع پر اس نے
یہ حکم جاری کیا جس نوجوان نے اس خواب کی تعبیر کو بتلایا ہے اسے بلایا جائے، آزاد کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بادشاہ نے مصر کا بادشاہ بنایا، خزانچی بنایا اسے، اور 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی کے کیسے گزارے، یہاں حکمت ہے سمجھنے کی۔ ابتدائی 7 سال تک خوب بارشیں ہوگی، ہریالی ہوگی، اناج ہوگا، اور اس کے بعد کے 7 سال پوری طرح سے بنجر، قحط سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہوگی، زمین مردہ ہو جائے گی۔ اب یہ 7 سال جو خوشحالی کے ہیں اس میں یوسف علیہ السلام نے تدبیر اپنائی، کہا کہ دیکھو ان 7 سال میں جتنا ہو سکے اناج کو جمع کرو، فضول خرچی نہیں، جتنا ہو سکے کم سے کم کھاؤ، زیادہ سے زیادہ جمع۔ اور مزید 7 سال جو قحط سالی کے ہیں ان 7 سالوں سے اب لڑنا ہے، نمٹنا ہے۔ کیسے نمٹا جائے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان 7 سالوں میں اناج اور غلات کو جمع کیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی تدبیر سے غلے کو جمع کیا گیا۔ یہ خوشحالی کے 7 سال چلے گئے، اور اب قحط سالی کے 7 سال آئے، اور جب قحط سالی کے ایام آئے اس موقع پر مصر کے اطراف و کناف کے سارے علاقوں میں قحط سالی چھا گئی۔ اس دوران میں لوگ اناج کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ خزانچی تھے اور مصر کے بادشاہ تھے، آپ نے ایک تدبیر یہ اپنائی کہ ہر گھر کے ہر فرد کو جب تک وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے نہیں آئے گا اس وقت وہ اناج نہیں دیتے تھے، اس وقت تک اناج نہیں دیتے تھے۔ آپ نے ایک فارمولا، ایک اصول آپ نے بتایا تھا کہ ہر آدمی کو اتنا راشن دیا جائے گا۔ اگر گھر میں 5 افراد ہیں، 5 افراد کا راشن اتنا دیا جائے گا۔ اس دوران میں مصر کے آس پاس کے پورے افراد مصر آتے تھے اناج کے لیے، اس لیے کہ قحط سالی ہے، اب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اناج نہیں ہے۔ اسی دوران میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ مصر جانے کے بعد جا کر کے اناج لے کر کے آنا، اس لیے کہ قحط سالی ہے۔ اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کی سرزمین پر آئے اناج کے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی تدبیریں اپناتا۔ نعمتیں اگر کسی کو دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کوئی چھین نہیں سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب جاؤ مصر اور جا کر کے اناج لے کر کے آؤ، اس لیے کہ بغیر اناج کے، بغیر غلے کے اب زندگی کا گزر بسر نہیں ہوگا۔ اب اناج لینے کے لیے مصر آنا ہے، اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کا سابقہ ہونے والا، اور بھائیوں کو نہیں معلوم کہ مصر کا بادشاہ ان کا بھائی ہے، خود حضرت یعقوب کو معلوم نہیں کہ عزیز مصر کا بادشاہ میرا بیٹا ہے۔ دیکھیں کیسی آزمائشیں ہیں، کیسی حکمتیں ہیں اس واقعات۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے 9 بیٹوں کو بھیجا۔ کتنے؟ 9 بیٹوں کو بھیجا، اور بھیجتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 9 بیٹوں سے ایک وصیت کی، کہا کہ دیکھو مصر میں جا رہے ہو، ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ مصر میں داخل ہونے کے جتنے بھی دروازے ہیں ہر دروازے سے الگ الگ داخل ہونا۔ کیوں کہا؟ اس لیے یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا، علماء نے لکھا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 9 بھائی تھے وہ حضرت یوسف جیسے ہی خوبصورت تھے۔ ہو سکتا ہے اگر ایک ہی ساتھ 9 کے 9 بھائی ایک دروازے سے اگر داخل ہوں گے، عورتوں کی نظر ان پر پڑے گی، ہو سکتا ہے وہ نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے عورتیں فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا مصر میں جاتے ہوئے جتنے بھی دروازے ہیں ہر دروازے سے الگ الگ ہو کر کے جانا، ایک ساتھ داخل نہیں ہونا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر کے تم نظر بد کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کتنے خوبصورت تھے، آپ کے بھائی بھی۔ جی،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق 9 کے 9 بچوں بھی کیا ہے عزیز مصر کی سرزمین پر مختلف دروازوں سے کیا ہے داخل ہوئے. اور جب اناج لینے کی جب بات آئی، قطار کھڑی ہوئی ہے لوگوں کی، حضرت یوسف علیہ السلام خزانچی ہیں اور آپ اناج تقسیم کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں. اس دوران میں کتنے سال کا عرصہ ہے آپ کو میں بتاؤں، علماء نے لکھا ہے تقریباً 80 سال. کتنے؟ بعض علماء نے لکھا ہے 40 سال کا بھی ذکر آیا ہے. 40 سال کے عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں. اندازہ لگائے شکل بدلتی ہے عمر ہوتے ہوتے، انسان جیسے جیسے بڑھتا ہے شکل بدلتی ہے، شباہت بدلتی ہے، قد و قامت انسان کا بدلتا ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن آپ کے بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت انہیں کنویں میں ڈالا گیا تھا بہت چھوٹے تھے وہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی بڑے تھے، جوانی کے مرحلے کو پہنچے ہوئے تھے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ان کو. اور جب 9 کے 9 بھائی قطار میں کھڑے ہو کر کے جب اناج لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے اناج دینے کے دوران میں پوچھا، کہا کہ تم اتنے ہی لوگ ہیں یا تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک اور بھائی تھے جو خونی بھائی ہیں، بنیامین ان کا نام ہے. کیا نام ہے؟ ہاں، وہ نہیں لائے تھے ان کو، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نہیں بھیجا تھا. ایک ہی ماں کے 2 بیٹے ہیں، حضرت بنیامین اور حضرت یوسف. اور یہ جو 9 بھائیاں ہیں یہ دوسری بیوی کے ہیں، سگے بھائی نہیں ہیں. وہ بنیامین حضرت یعقوب کے پاس تھے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ صرف 9 بھائی آئے ہیں اور آپ کا سگا بھائی نہیں ہے یہاں. یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں اتنے ہی افراد ہیں یا اور بھی کوئی ہے؟ ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک اور بھی ہے ہمارا بھائی جس کا نام ہے بنیامین. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ اگر آؤ گے تو ساتھ میں لے کر کے آنا، ورنہ ہم اناج نہیں دیں گے ورنہ ہم آپ کو اناج نہیں دیں گے. اور دوبارہ جب وہ واپس گئے اور راشن جب ختم ہوا، اناج جب ختم ہوا، تو اس موقع پر ان 9 بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ ابا جان، عزیز مصر کی بادشاہ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم اپنے بھائی کو لے کر کے نہیں جائیں گے اس وقت تک وہ اناج نہیں دیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا بھیجنے سے، کہا کہ اب میں نہیں بھیجوں گا، اس لیے کہ یوسف کی جدائی مجھے اب برداشت نہیں کر رہی. یوسف کی جدائی ایک بہت بڑی اذیت تھی آپ کے لیے. میں نہیں چاہتا کہ بنیامین بھی مجھ سے دور ہو جائے. آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ان کے بھائیوں نے بنیامین کو دوبارہ لے کر کے آئے. اور جب دوبارہ لے کر کے آئے وہاں ایک اور تدبیر اپنائی حضرت یوسف علیہ السلام نے. تدبیر یہ تھی، اناج دینے کے دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام نے سونے کا ایک برتن بنیامین کے تھیلے میں آپ نے ڈال دیا اور یہ اعلان کر دیے کہ ایک چیز چوری ہو گئی ہے، جس کے پاس بھی ملے گا اسے ہم رکھ لیں گے، ہم بھیجیں گے نہیں اس کو. اتفاق سے وہ بنیامین کے پاس ہی نکلا ہو. جی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا. اور اب یہ 9 کے 9 بھائی اپنے اناج کو لے کر کے اب جانا ہے اور اپنے والد صاحب سے اب بتلانا ہے. اب کوئی بہانہ بھی نہیں چلے گا. ایک تو یوسف کی جدائی اور دوسرا بنیامین کی جدائی. سارے بھائی پریشان ہو گئے. آخر اب کریں تو ہم کیا کریں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، جب تک بنیامین کو ہم اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم اپنے ابا جان کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے. لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی بھی صورت میں بنیامین کو نہیں چھوڑا. ان کے بھائی آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، پورا واقعہ بتایا. اور اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے کہا کہ دیکھو، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی
यूसुफ हूँ। उस मौके पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में पूछा। बिन्यामीन ने बतलाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, आपकी जुदाई के बाद कितनी अज़ियतें, कितनी आजमाइशों से आपका गुज़र हुआ, और रोते रोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नाबीना हो चुके थे, आंखें चली गई थी आपकी। और फिर बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दोबारा मिलाया। और उस मौके पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, आपकी जो आँखें चली गई थीं, हज़रत याकूब को अल्लाह ने दोबारा आँखें दी। और उनकी आँखों के आने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। आप गौर करें, जुदाई के बाद बच्चा अगर बाप के सामने हो तो उस मौके पर खुशी का क्या आलम होगा। बिछड़े हुए बच्चे को अल्लाह ने फिर से मिला दिया एक अरसे के बाद। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़ये को बयान करने के बाद कहता है, इस वाक़ये में हमने लोगों के लिए बहुत सारी इबरतें और नसीहतें रखी हैं। और वाक़ियतन आप गौर करें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये जो तफसीली वाक़या है, मैंने बिल इख्तिसार आपके सामने बयान किया है। इस वाक़ये में 3 बातें गौर करने की हैं। सबसे पहली बात यह है, नबूवत और रिसालत अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही देता है, ये हर किसी को नहीं देता। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, वरना मैं भी नबी हो सकता, आप भी नबी हो सकते नहीं। अल्लाह जिस आदमी को नबी बनाता है उसके पीछे अल्लाह की हिकमत और मशीयत मुज़मर होती है। और दूसरी बात इस वाक़ये से ये मालूम होती है, अल्लाह अगर किसी को नेमतें देना चाहे ना, अल्लाह ताला की उन नेमतों से कोई उसे छीन नहीं सकता। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितनी नेमतें अल्लाह ने दी, बहुत सारी नेमतें दी, लेकिन अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ से जो काम लिया वो काम लेना था। यही वजह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क़त्ल करने की साजिशें की गईं, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, इसलिए कि मकसद पूरा होना था। और तीसरी बात इस वाक़ये से ये मालूम होती है कि हर हाल में आदमी अल्लाह के ज़ात से उम्मीद रखे, भरोसा रखे। दुनिया वाले आपको नुकसान पहुंचाना चाहे उस वक्त तक नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह की मर्ज़ी ना हो। दुनिया वाले आपको फ़ायदा पहुंचा नहीं सकते जब तक कि अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की मशीयत उसके पीछे मुज़मर ना हो। बहरहाल मुख्तसर वक्त में मैंने चंद बातें आपके सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से रखी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान करीम को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उस पर गौर और तदब्बर करने के अल्लाह में तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम में जो वाक़यात अल्लाह ने बयान किए हैं उन वाक़यात पर गौर करने और अपनी ज़िंदगी में उन पैगामात पर अमली जामा पहनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।